ایمان سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی۔ اس کا سر شرم و حیا سے جھکا ہوا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد اس کی شرارتی کزنز کا ایک ہجوم تھا جو مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی اور ہونے والی گفتگو پر کہکہے لگا رہی تھی۔ کمرے میں گلابوں کی تیز خوشبو اور چہچہاتی لڑکیوں کا شور اپنی انتہا پر تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور عالم قدم اندر رکھتے ہوئے ہی ساکت ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی تمام کزنز نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے اور شرارت بھری مسکراہٹوں کے ساتھ ایمان کو چھیڑتی ہوئی ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ عالم ان سب کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے وہیں کھڑا رہا اور اس کے چہرے پر موجود تناؤ اور بیزاری اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس ساری صورتحال سے خاصا ناخوش ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے صوفے کی طرف بڑھ گیا، جیسے اس کے لیے یہ رات کسی خوشی کی بجائے ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ عالم نے بیزاری کے عالم میں ہی اپنی شیروانی کی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی اور ایک سگریٹ سلگا کر اس کا لمبا کش لیا۔ دھوئیں کے بادل ایمان کے خوبصورت چہرے کے سامنے لہرایا تو اس نے ناگواری سے اپنا منہ بنا لیا اور تیکھے لہجے میں بولی، عالم یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کم از کم آج کی رات تو یہ سب بند کر دیں اور میری منہ دکھائی نکالیں، میرا حق بنتا ہے۔ عالم نے اسے ایک زہریلی اور گھورتی نظر سے دیکھا، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر وہ ایک دم سے بیٹھ کے قریب آیا اور ایمان کو بازو سے سختی سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا جب وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر پھنکارا، منہ دکھائی چاہیے تمہیں؟ ایمان کان کھول کر سن لو، میں اس شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ یہ صرف خاندان کے دباؤ کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تمہیں اپنی زندگی میں کبھی شامل نہ کرتا۔ ایمان اس کی اس بے رخی اور کڑوے لہجے پر تڑپ اٹھی اور اسے بدتمیز، پتھر دل اور جاہل جیسی القابات سے نوازنے لگی، جس پر عالم کا پارا مزید ہائی ہو گیا اور اس نے اسے بازو سے دبوچ کر کمرے کی دیوار سے جا لگایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایمان کو اپنی ہڈیوں کے چٹکنے کا گمان ہوا، مگر وہ بھی کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنی پوری قوت سے اپنی ٹانگ عالم کے نازک حصے پر دے ماری۔ 27 سالہ کڑیل جوان عالم ایک دم کراہ کر پیچھے ہٹا اور درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات واضح تھے، جبکہ ایمان دیوار سے لگ کر ہانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک فاتحانہ چمک تھی کہ اس نے اس مغرور مرد کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ ایمان نے اپنے بکھرے ہوئے دوپٹے کو شانوں پر جمایا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں لیے عالم کے قریب آئی، جو ابھی تک درد کی شدت سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تیکھے لہجے میں اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر بولی، عالم صاحب یہ دھمکیاں کسی اور کو دیجیے گا، میں آپ ہی کے چھوٹے چچا کی بیٹی ہوں، ایمان علی خان ہوں، میں کوئی باہر سے آئی ہوئی ڈری سہمی لڑکی نہیں جسے آپ جب چاہیں دیوار سے لگا دیں۔ خبردار جو آپ اپنی زبان چلائی یا مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ورنہ میں اس سے بھی برا حال کروں گی۔ عالم جو ابھی تک اس جگہ پر ہونے والی شدید درد کی لہروں سے نبرد آزما تھا، ایمان کی یہ زبان درازی سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خون خوار طریقے سے سرخ ہو گئیں اور اس نے اپنی مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچ لیں کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اس نے ایمان کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گا، کیونکہ ایمان نے ابھی تک عالم کا وہ اصلی روپ نہیں دیکھا تھا جس سے پورا خاندان لرزتا تھا۔ عالم نے دانت پیستے ہوئے اپنی تکلیف پر قابو پایا اور ایک دم جھپٹ کر ایمان کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھ کے گرفت میں لے لیا۔ اس کا چہرہ ایمان کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ ایمان کو اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنی جلد پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے شاید شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے ایمان، چچا کی بیٹی ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری مردانگی کو چیلنج کرو گی۔ ابھی تو تم نے عالم خان کا وہ روپ دیکھا ہی نہیں جس کے سامنے لوگ سانس لینا بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھو اس گستاخی کی سزا میں تمہیں کیسے دیتا ہوں۔ اس کے لہجے کی برفیلے پن اور آنکھوں کے جنون نے ایمان کے دل میں پہلی بار خوف کی ایک ایسی لہر دوڑا دی، مگر جب وہ بھی اپنی انا کو ہارنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ عالم کے چہرے پر ایک ایسی ہولناک اور شفاف مسکراہٹ ابھری جس نے ایمان کے رگ و پے میں خوف کا زہر گھول دیا۔ اس نے جبڑے پر اپنی گرفت مزید سخت کی اور پھر اچانک اسے جھٹکے سے چھوڑ کر کمرے کے وسط میں پڑی بھاری میز کی طرف بڑھا، جہاں پھلوں کی ٹوکری کے پاس ایک تیز دھار چھری رکھی تھی۔ اس نے وہ چھری اٹھائی اور ایمان کی طرف دیوانہ وار قدم بڑھائے، جسے دیکھ کر ایمان کی جان نکلنے لگی اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بیڈ کے پائے سے جا ٹکرائی۔ عالم نے اسے بالوں سے دبوچ کر بیڈ پر پٹخا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ چھری کے
ٹھنڈی دھار ایمان کی نازک گردن پر محسوس ہوئی تو اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی اور وہ بالکل ایک بھیگی بلی بن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم چھوٹے چچا کی بیٹی ہو کر عالم خان کو مارو گی؟ تم نے ابھی میرا جنون دیکھا ہی نہیں ہے ایمان۔ یہ جو تمہارا غرور ہے نا، اسے میں ابھی اسی چھری سے ذبح کر سکتا ہوں۔ عالم کی آواز میں وہ درندگی تھی جو ایمان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے چھری کا رخ ایمان کے سرخ اور روسی جوڑے کی طرف کیا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کی آستین پر ایک گہرا کٹ لگایا۔ ایمان نے ڈر کر مارے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اس کے ہاتھ خود بخود عالم کے سامنے جڑ گئے۔ اس کا سارا ٹھرہاکا اور زبان درازی پل بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ خدا کے لیے عالم، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ایمان سسکیاں بھرتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ اس کی وہ ہمت جو تھوڑی دیر پہلے شیرنی جیسی تھی اب ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی۔ عالم نے چھری ایمان کے گال کے قریب لا کر اس کی کھال کو چھوا۔ اب یاد رہے گا عالم خان کون ہے۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں تمہیں اس قید میں رکھوں گا جہاں تم اپنی سانس لینے کے لیے بھی مجھ سے بھیک مانگو گی۔ عالم نے چھری فرش پر پھینکی جس کی دھاتی آواز نے ایمان کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ وہ اب بیڈ پر سمٹی ہوئی ہچکیاں لے رہی تھی اور عالم فاتحانہ انداز میں اس کے سامنے کھڑا اسے اپنی ٹھوکر میں محسوس کر رہا تھا۔ اس رات ایمان کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک ایسے شخص سے رشتہ جوڑا ہے جس کا غصہ اسے جیتے جی راکھ کر سکتا ہے۔ عالم، جو ابھی تک غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اچانک ساکت ہو گیا۔ اس کی نظریں ایمان کے ان لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر جا ٹھہری جو خوف اور سسکیوں کی وجہ سے بری طرح تھر تھرا رہے تھے۔ ایمان کی آنکھوں سے بہنے والے موٹے موٹے آنسو اس کی سرخ گالوں کو بھگو رہے تھے اور وہ بالکل کسی موم شکاری کے چنگل میں پھنسے پرندے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی اس بے بسی اور کپکپاہٹ نے عالم کے اندر کے غصے کو ایک دم جیسے پگھلا کر رکھ دیا اور اس کی نیت میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ غصہ اب ایک گہری پیاس سے تڑپ میں بدلنے لگا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب جھکا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ درندگی نہیں تھی بلکہ ایک وحشیانہ کشش تھی۔ عالم نے اپنا ہاتھ کی پرش سے ایمان کی گال پر ٹھہرے آنسو کو بہت ہی دھیرے سے صاف کیا۔ اس کا لمس اب تلخ نہیں تھا بلکہ بہت تپتا ہوا تھا جس نے ایمان کے وجود میں ایک سنسنی دوڑاتی تھی۔ تمہاری یہ لرزش، یہ تم مجھے پاگل کر رہی ہے ایمان۔ اس کی آواز اب کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح نہیں بلکہ ایک مسحور کن مرد کی تھی جو اپنی ہی انا ہار رہا ہو۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا یہاں تک کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ ایمان نے ڈر کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں مگر اس بار اس نے عالم کو پیچھے نہیں دھکیلا۔ عالم نے اس کے لرزتے ہونٹوں کو اپنی نظروں کی حصار میں لیا اور ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھ کر اسے اپنی طرف پائل کیا۔ کمرے کا ماحول جو تھوڑی دیر پہلے میدان جنگ بنا ہوا تھا اب ایک دم سے کسی رومانوی سحر کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ عالم نے اپنی پیشانی ایمان کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس کا غصہ اب مکمل طور پر اس کی قربت کی خواہش میں ڈھل چکا تھا۔ تمہیں جتنا ڈرنا چاہیے تھا تم ڈر چکی ہو، اب مجھے وہی بات چاہیے جو میری ہے۔ اس نے سرگوشی کی اور اس کے کان کی لو کے پاس اپنے لب لے گیا جس سے ایمان کا پورا وجود لرز اٹھا۔ وہ بھیگی بلی بنی اب عالم کے اس بدلے ہوئے انداز کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ عالم نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی گرفت اب سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اسے خود میں جذب کر لینے کے لیے تھی۔ ایمان کو محسوس ہوا کہ عالم کا غصہ جتنا ہولناک تھا اس کی اچانک جاگنے والی تڑپ اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور بے قابو ہے۔ عالم کی نظریں ایمان کے لرزتے ہونٹوں پر جمی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی تپش بڑھنے لگی تھی مگر عین اس لمحے جب ایمان کو لگا کہ عالم کی قربت اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی، عالم کے اندر کا انا پرست مرد اچانک بیدار ہو گیا۔ اسے جیسے خود سے ہی گھن آنے لگی کہ وہ اس لڑکی کے سامنے کیسے پگھل سکتا ہے جس نے ابھی اسے جسمانی اور لفظی طور پر ذک پہنچائی تھی۔ اس نے ایک دم ایک زوردار جھٹکے سے ایمان کو خود سے دور کیا۔ ایمان بیڈ کے تاج سے جا ٹکرائی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ عالم کے چہرے پر ایک پھر وہی سرد مہری اور بیزاری لوٹ آئی تھی۔ اس نے حقارت سے ایمان کو دیکھا جیسے وہ اپنے اس لمحاتی کمزوری پر شرمندہ ہو اور بغیر ایک لفظ کہے پلٹا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے دروازہ کھولا، اس زور سے بند کیا کہ باہر نکل گیا کہ پورے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے۔ ایمان وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عالم کا کون سا روپ سچا ہے، وہ جو اسے دیوار سے لگا کر ڈرا رہا تھا، وہ جس کی نیت اس کے آنسو دیکھ کر بدلنے لگی تھی، یا جو اسے ٹھکرا کر باہر چلا گیا۔
باہر راہداری میں عالم کے تیز تیز قدموں کی آواز گونج رہی تھی اور ایمان تنہا اس پھولوں سے سجے کمرے میں اپنی قسمت اور اس عجیب و غریب مرد کے بارے میں سوچ کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم ثابت نہیں ہوگا۔ عالم باہر لان میں جا کھڑا ہوا اور سرد ہوا کے جھونکوں میں اپنی تپتی ہوئی پیشانی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایمان کے وہ لرزتے ہوئے ہونٹ اور وہ خوفزدہ آنکھیں گھوم رہی تھی۔ وہ جتنا ان یادوں کو جھٹکنا چاہتا تھا وہ اتنی ہی شدت سے اس کے حواس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اسے خود سے اپنی اس نیت پر آ رہا تھا جو اس کے ایک لمح سے ڈگمگا گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ ایمان کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دے گا کہ وہ اس پر کسی بھی قسم کا اثر انداز ہو سکتی ہے، مگر اس کا دل اسے بار بار اسی کمرے کی طرف واپس جانے پر اکسا رہا تھا جہاں وہ اسے تنہا اور روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ ولیمے کی پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی اور عالم کے والد نے اسے دونوں کے ہنی مون کا سرپرائز دیتے ہوئے اسی رات ترکی کے شہر استنبول کی فلائٹ کا ٹکٹ ان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ ایمان جو ابھی تک اپنی شادی کی پہلی رات کے اس ہولناک واقعے اور عالم کے رویے سے سنبھل نہیں پائی تھی، اب ایک بار پھر اس کے ساتھ تنہائی کے سفر پر جانے کے خیال سے ہی اندر لرز رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر عالم کا رویہ ویسا ہی سرد اور خشک تھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر ایمان کی طرف نہیں دیکھا جو اپنا بھاری لہنگا سنبھالے اس کے پیچھے چل رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ استنبول کے خوبصورت ایئرپورٹ پر اترے اور وہاں کی خنک ہواؤں نے ایمان کے چہرے سے ٹکرائیں تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ عالم نے ایک لگژری گاڑی بک کروائی جو انہیں باسفورس کے کنارے واقع ایک عالی شان ہوٹل میں لے گئی، جہاں کمرے کی بیلکنی سے سمندر کا نیلا پانی اور دور چمکتی روشنیاں کسی خواب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عالم نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور بیلکنی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایمان وہیں دروازے کے قریب کھڑی اس پرسکون ماحول میں بھی عالم کی موجودگی کی وجہ سے بے چین تھی۔ عالم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے رات والی غصہ تو نہیں تھا، مگر ایک عجیب سی گہری خاموشی تھی جو ایمان کو ڈرا رہی تھی۔ تم آرام کر سکتی ہو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، عالم نے مختصر جواب دیا اور نکلنے لگا، مگر ایمان نے اس بار ہمت جمع کی اور آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ ترکی میں بھی آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جائیں گے؟ عالم، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی بیزاری ہے تو مجھے لائے ہی کیوں؟ ایمان کی آواز میں اس بار شکوہ اور نمی دونوں تھے۔ اس کے لرزتے ہونٹ ایک بار پھر وہی جادو جگا رہے تھے جس نے رات کے عالم کی نیت بدل دی تھی۔ عالم ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ استنبول کی رات کی مدھم روشنی ایمان کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے وہ اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ عالم نے ایک گہری سانس لی اور اس بار اسے جھٹکے سے دور کرنے کے بجائے دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ایمان کے گال پر رکھا اور اس کے چہرے کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ اس کی تپتی ہوئی انگلیاں ایمان کی جلد کو چھوئیں تو اس کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑی۔ استنبول بہت خوبصورت ہے ایمان، مگر تمہاری اس خاموش احتجاج نے مجھے اسے دیکھنے ہی نہیں دیا۔ عالم کے لہجے میں پہلی بار ایک ایسی نرمی تھی جس نے ایمان کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اس نے ایمان کو اپنے حصار میں لیا اور بیلکنی کی طرف لے گیا جہاں باسفورس کی لہریں ان کی نئی زندگی کی گواہ بن رہی تھیں۔ اس رات عالم نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی انا کو استنبول کی ان لہروں میں دفن کر دے گا اور ایمان کو وہ محبت دے گا جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ استنبول کی خنک اور رومانوی ہواؤں میں ابھی دونوں کے درمیان برف پگھلنا شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے ایمان کے دل میں شکوک کی آگ بھڑکا دی۔ وہ دونوں استنبول کے مشہور تقسیم اسکوائر میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک ایک ماڈرن اور بہت خوبصورت لڑکی جس کا نام سارہ تھا عالم کو دیکھتے ہی خوشی سے چیخی اور دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ عالم، او مائی گاڈ، تم یہاں! سارہ نے عالم کے بازو میں جھولتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ وہ عالم کی یونیورسٹی کی پرانی کلاس فیلو اور سابقہ گرل فرینڈ تھی جس کے ساتھ عالم کے قصے پورے کیمپس میں مشہور تھے۔ عالم ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گیا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو ایمان کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ وہ سارہ سے اتنی گرم جوشی اور بے تکلف اس سے باتیں کرنے لگا کہ جیسے وہ ایمان کی موجودگی کو بالکل بھول ہی گیا ہو۔ سارہ نے شرارت سے عالم کا ہاتھ تھاما اور اسے تھوڑا دور لے جا کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگی۔ عالم اس کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایمان وہاں کھڑی کسی جلاد کے کٹہرے میں کھڑی اپنی تذلیل کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ایمان کا خون کھولنے لگا۔ اسے وہ پہلی رات یاد آئی جب عالم نے اسے دیوار سے لگا کر کہا تھا کہ وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اسے سمجھ آیا کہ عالم کی بیزاری کی اصل وجہ یہ سارہ تھی جس کے لیے اس کا دل آج بھی دھڑک رہا تھا۔
ایمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا، بلکہ غصے سے تڑپ کر عالم کے قریب گئی اور سارا کا ہاتھ عالم کے ہاتھ سے چٹک دیا۔ بہت ہو گیا عالم خان، اپنی اس پرانی محبت کو یہی مبارکباد دے، میں اس تماشے کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ایمان نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا اور اپنا پرس سنبھال کر تیز تیز قدموں سے بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ اس کے پیچھے عالم کی پکار گونج رہی تھی مگر ایمان اب کسی بھی صفائی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ عالم نے اسے صرف دکھ دینے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، جبکہ اس کا دل اب بھی اس پرانی یاد میں قید ہے۔ ایمان غصے اور تذلیل کی آگ میں جلتی ہوئی تقسیم اسکوائر کی ہجوم والی گلیوں میں دوڑ رہی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور اسے اپنے اندر وجود استنبول کی اس اجنبی سڑکوں پر بہت ہی بے وقت محسوس ہو رہا تھا۔ عالم سارا کو وہیں حیرت زدہ چھوڑ کر ایمان کے پیچھے بھاگا اور آخر کار ایک اندھیری گلی کے موڑ پر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو ایمان، یہ کیا تماشا لگایا ہے تم نے بیچ سڑک پر؟ عالم کی آواز میں وہی پرانا جلال اور غصہ لوٹ آیا تھا، مگر ایمان نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلا۔ تماشا میں نہیں لگایا عالم خان، تماشا آپ لگا رہے ہیں اس لڑکی کے سامنے جس کے ساتھ آپ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ آپ پہلی رات کیوں چیخ رہے تھے کہ آپ اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں سارا جیسی لڑکیاں بسی ہوں اسے ایمان جیسی چچا کی بیٹی بوجھ ہی لگے گی نا۔ ایمان کی آواز میں چیخ بدل گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے غصے کی شدت کو بیان کر رہے تھے۔ عالم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایمان کو دونوں شانوں سے دبوچا اور اسے پیچھے دیوار سے جا لگایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایمان کی سسکی نکل گئی۔ زبان کو لگام دو ایمان، سارا صرف میری کلاس فیلو تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور تم میری بیوی ہو۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم مجھ پر ایسے گھٹیا الزامات لگاؤ؟ عالم نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر ایمان کی انا اب بھری ہوئی شیرنی کی طرح تھی۔ اس نے عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقارت سے کہا، بیوی؟ صرف کاغذوں پر عالم صاحب، آپ کے دل میں تو آج بھی وہی پرانی یادیں تازہ ہیں۔ جائیے اس کے پاس اور مجھے معاف کیجیے، میں ابھی اسی وقت پاکستان واپس جا رہی ہوں۔ مجھے آپ کی یہ جھوٹی ہمدردی اور یہ ہنی مون نہیں چاہیے۔ ایمان نے اسے دھکا دے کر آگے بڑھنا چاہا مگر عالم نے اسے ایک بار پھر جھٹکے سے ہی اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس بار اس کا انداز معذرت خواہانہ نہیں بلکہ وحشیانہ تھا۔ اس نے ایمان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے بھرا اور اس کے بالکل قریب ہو کر بولا، تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ تم نے ابھی عالم خان کا جنون دیکھا ہے، اب اس کی ضد دیکھو گی۔ تم نے مجھ پر شک کر کے اپنی سزا خود طے کر لی ہے، اب استنبول کی ہر رات تمہارے لیے ایک نئی قید ہوگی۔ عالم کا غصہ اب ایک ضدی عاشق کی صورت اختیار کر چکا تھا، جبکہ ایمان اس کے اس بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ایک بار پھر وہیں بھیگی بلی بننے پڑی تھی۔ مگر اس بار اس کے دل میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی بیٹھ گیا تھا کہ عالم اسے اس شک کی سزا بہت ہولناک طریقے سے دے گا۔ ہوٹل کے پرتعیش کمرے میں داخل ہوتے ہی عالم نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ ایمان کا دل لرز کے رہ گیا۔ اس نے غصے میں اپنا کوٹ فرش پر پھینکا اور ایمان کی طرف شیر کی طرح بڑھا جو ابھی تک سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایمان نے پیچھے ہٹتے ہوئے صوفے کا سہارا لیا اور بلند آواز میں بولی، عالم آپ مجھ پر رعب نہ جمائیں، میں جانتی ہوں آپ اس سارا سے اب بھی محبت کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو مجھ میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں، آپ نے میرا حق مارا ہے۔ عالم یہ سن کر ایک لمحے کو رکا، اس کے چہرے پر ایک طنزیہ اور گہری مسکراہٹ ابھری جو غصے سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ وہ ایک ہی جست میں ایمان کے بالکل قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا چہرہ ایمان کے چہرے سے محض انچوں کے فاصلے پر تھا جب وہ دبی دبی مگر بھاری آواز میں پھنکارا، حق؟ تمہیں اپنا حق چاہیے ایمان، تم نے ابھی دنیا دیکھی ہی کتنی ہے، تم تو ابھی کل کی بچی ہو، ایک نادان لڑکی جسے یہ بھی نہیں پتا کہ مرد کا حق کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے نبھایا جاتا ہے۔ ایمان نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا مگر عالم نے اسے مزید سختی سے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشیانہ تڑپ تھی جسے دیکھ کر ایمان کی زبان گنگ ہو گئی۔ تم بہت چھوٹی ہو ایمان، ابھی تم نے زندگی کے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھے، تم سمجھتی ہو کہ سڑک پر تماشا لگا کر تم نے مجھے نیچا دکھا دو گی، تم میرے حق کی بات کرتی ہو نا، تو سنو، آج سے میں تمہیں وہ حق دوں گا جو تم مانگ رہی ہو، مگر یاد رکھنا عالم خان کا حق جتنا میٹھا ہوتا ہے اس کی گرفت اتنی ہی جان لیوا ہوتی ہے۔ ایمان اس کے اس بدلے ہوئے لہجے اور قربت سے بری طرح گھبرا گئی، اس کی آنکھوں سے خوف سے پھیل گئی تھیں اور وہ بھیگی بلی بن کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے پہلے بار احساس ہوا کہ اس نے ایک ایسے طوفان کو دعوت دی ہے جسے روکنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ عالم نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، تمہاری یہ چھوٹی سی عمر اور یہ نادانی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں جو تم کبھی بھول نہ سکو۔
اب تم اس کمرے سے تبھی باہر نکلوگی جب تم یہ تسلیم کر لوگی کہ تمہارا وجود صرف اور صرف میری ملکیت ہے۔ ایمان کی ہچکیاں بند گئی، وہ عالم کے مضبوط بازوؤں میں قید تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ عالم کا یہ روپ اس کی سوچ سے بھی زیادہ حاوی اور طاقتور تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عالم اب اس سے دور جانے والا نہیں، بلکہ اسے اپنی ذات میں ایسا قید کرنے والا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ عالم نے اسے وہیں صوفے پر پٹکا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی ایک ہی گرفت میں جکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی ایمان کے دل کی دھڑکنیں بند کرنے کے لیے کافی تھی۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو ایمان، تمہاری عقل تمہارے آنسوؤں میں بہہ جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے اپنی سابقہ زندگی کے قصے سنانے لایا ہوں۔ عالم کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایمان کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے ایمان کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب کیا، مگر اس کا انداز رومانوی سے زیادہ دھمکی آمیز تھا۔ تمہارا حق یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میرا حق یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لوں۔ اگر تم نے دوبارہ اس سارہ سے یا کسی اور کا نام میری زبان سے سنا تو یاد رکھنا میں تمہیں اس ملک کے اس کونے میں چھوڑ آؤں گا جہاں تمہیں اپنی پہچان تک یاد نہیں رہے گی۔ ایمان کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ اس کی گرفت میں بے بس تھی اور اس کی تپتی ہوئی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہمت جٹا کر نظریں اٹھائی تو عالم کا چہرہ اس قدر قریب تھا کہ اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ مجھے جانے دے عالم، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ایمان نے ہچکیاں لیتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تو عالم نے ایک سرد کہکا لگایا جو کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑ جیسا تھا۔ ڈر؟ ابھی تو تم نے ڈر کا پہلا حرف بھی نہیں پڑھا ایمان۔ ابھی تو تمہیں اس عالم خان کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے جس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ تم میرے چھوٹے چچا کی لاڈلی بیٹی ہوگی، مگر یہاں تم صرف میری وہ قیدی ہو جس کی رہائی کی چابی میں نے سمندر میں پھینک دی ہے۔ عالم نے اچانک اپنا رخ بدلا اور اسے وہیں چھوڑ کر کمرے کی لائٹس مدھم کر دیں۔ اب پورے کمرے میں صرف فاسفورس کی لہروں کا شور اور ایمان کی سسکیوں کی آواز تھی۔ وہ بالکنی کا دروازہ لاک کر کے ایمان کی طرف مڑا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب یہاں بیٹھ کر اپنے اس حق کے بارے میں سوچو جو تم مانگ رہی تھی۔ کل صبح جب سورج نکلے گا تو مجھے وہ ایمان نہیں چاہیے جو مجھ پر زبان چلائے، مجھے وہ بیوی چاہیے جو میرے ایک اشارے پر اپنی پلکیں جھکا دے، سمجھی تم؟ اس نے ایمان کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ ایمان نے سہم کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ عالم کا یہ روپ اس کی معصومیت کو کچلنے کے لیے تیار ہے اور اب اس کی بقا صرف اس کی خاموشی میں ہے۔ اگلی صبح جب استنبول کی سنہری دھوپ کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو ایمان کی آنکھ کھلی۔ اس کا پورا وجود تھکن اور رات بھر کی سسکیوں سے چور تھا۔ اس نے دیکھا کہ عالم پہلے سے ہی تیار ہو چکا تھا اور آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون اور وہی مغروری تھی جیسے رات والے طوفان کبھی آیا ہی نہ ہو۔ ایمان کو بیدار دیکھ کر اس نے آئینے سے ہی ایک سرد نظر دیکھا اور بولا، تیار ہو جاؤ، 15 منٹ میں ہم نیچے ہال میں ہوں گے۔ میں نے سارا اور اس کے منگیتر کو برنچ پر مدعو کیا ہے۔ یہ سنتے ہی ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے عالم اسے جان بوجھ کر ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ کو جانا ہے تو شوق سے جائیے، ایمان نے تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے غصے سے کہا، مگر اگلے ہی لمحے عالم اس کے سر پر موجود تھا۔ اس نے جھٹکے سے ایمان کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کر دیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ایمان کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ میں نے پوچھا نہیں ہے ایمان، حکم دیا ہے، اور عالم خان کا حکم ٹالنے کی جرأت تم ابھی نہیں کر سکتی۔ عالم نے الماری سے ایک مغربی طرز کا لباس نکال کر بیڈ پر پرکھا جو ایمان کی طبیعت کے بالکل خلاف تھا۔ یہ پہنو گی تم، اور یاد رہے تمہارے چہرے پر ایک بھی آنسو یا غصے کا تاثر نظر آیا تو اس کا انجام تمہارے وہم و گمان سے بھی برا ہوگا۔ ایمان بے بسی سے اس لباس کو اور پھر عالم کو پتھر دل کو چہرے کو دیکھتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے شکنجے میں پھنس چکی ہے جہاں سے اس کی اپنی کوئی مرضی باقی نہیں رہی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو سارا ایک لمبے قد آدمی کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ عالم اسے دیکھتے ہی مسکرا کر استقبال کیا اور ایمان کو ایسے پیش کیا جیسے وہ کوئی جیتی ہوئی ٹرافی ہو، مگر سارا کی نظروں میں موجود طنز ایمان سے چھپا نہ رہا۔ پورا وقت عالم سارا سے پرانی یادیں تازہ کرتا رہا اور ایمان بس ایک گنگ مٹی کی مورت بنی بیٹھی رہی۔ لیکن جب سارا نے ہنستے ہوئے عالم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو ایمان سے رہا نہ گیا اور اس نے میز کے نیچے سے عالم کی ٹانگ پر زور سے اپنی ایڑی ماری۔ عالم کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ درد کی ایک ایسی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، مگر اس نے کمال ضبط سے اپنے تاثرات بدلے نہیں۔ اس نے اپنی کرسی ایمان کے مزید قریب کی اور میز کے نیچے سے ہی اس کا ہاتھ اتنی سختی سے بھینچا کہ ایمان کی سسکی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا جو بتا رہا تھا کہ ہوٹل کے کمرے میں واپسی ایمان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ ہوگی۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایمان کا غصہ جوالا مکھی کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اس نے میز پر پڑا کانچ کا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر پٹکا، جس کے ٹکڑے
عالم کے جوتوں کے پاس بکھر گئے۔ عالم نے غصے سے اس کی طرف قدم بڑھایا مگر ایمان نے ایک دم وہ تیز دھار کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی ہی کلائی کے قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور دیوانگی تھی جو عالم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رک جائیں عالم خان، ایک قدم بھی آگے مت بڑھائیے گا ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی اور آپ کا یہ غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گا۔ ایمان کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے ارادے ایسی سختی تھی جس نے عالم کے قدم وہیں جما دیے۔ عالم کے چہرے سے رنگت اڑ گئی۔ وہ جو ابھی تک خود کو حاکم سمجھ رہا تھا، ایمان کی اس جان لیوا حرکت پر اندر سے یہ لرز اٹھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو توڑتے توڑتے اس حد تک لے آیا ہے جہاں اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں رہی۔ عالم نے اپنے ہاتھ ہوا میں اڑا دیے جیسے وہ اسے پرسکون کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک انجانا سا خوف جھلکا۔ ایمان، پاگل مت بنو، وہ نیچے رکھو، تمہیں لگ جائے گی۔ ایمان نے ہسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کانچ کا ٹکڑا کلائی پر تھوڑا اور دبا دیا۔ مجھے لگ جائے؟ آپ کو میری فکر کب سے ہونے لگی؟ آپ تو مجھے ذلیل کرنے کے لیے یہاں لائے تھے نا؟ تو دیکھیں اب تماشا۔ اس کی کلائی سے خون کی ایک باریک دھار بہنے لگی تو عالم کی جان نکلنے لگی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس جنون کو مزید نہیں بڑھا سکتا۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور وہیں کھڑے کھڑے ایئر لائن کو کال ملائی۔ ہیلو، استنبول سے پاکستان کی اگلی جو بھی فلائٹ ہے ہمیں یہ 2 سیٹیں کنفرم کر دیں۔ جی ابھی اسی وقت۔ عالم نے فون بند کر کے ایمان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا غصہ اب ایک گہری بے چارگی میں بدل چکا تھا۔ عالم نے اپنا لہجہ بالکل نرم کر لیا اور دھیرے سے اس کی طرف بڑھا۔ ایمان، ہم واپس جا رہے ہیں ابھی اسی وقت، میں تمہیں مزید یہاں نہیں رکھوں گا، بس وہ نیچے پھینک دو ٹکڑا۔ ایمان نے جب دیکھا کہ عالم واقعی ڈر گیا ہے اور اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا چھوٹ کر گر گیا اور وہ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالم نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا مگر اس بار اس کے لمس میں حاکمیت نہیں بلکہ ایک عجیب سی ندامت تھی۔ استنبول کی وہ رات جو ان کے لیے خوشیاں لانے والی تھی ایک خوفناک یاد بن کر ختم ہو رہی تھی۔ عالم نے خاموشی سے پیکنگ شروع کر دی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ایمان کوئی موم کی گڑیا نہیں جسے وہ جب چاہے مروڑ دے، بلکہ وہ ایک ایسی آگ ہے جو آگ بھڑکے اٹھے تو اسے جلا بغیر راکھ بھی کر سکتی ہے۔ پاکستان واپسی کے اگلے ہی دن گھر میں ولیمے کی گہما گہمی تھی مگر ایمان کے دل میں ابھی تک استنبول کی تلخی باقی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ عالم کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ دوپہر کے وقت جب گھر کی تمام خواتین لاؤنج میں بیٹھی تھیں، ایمان جان بوجھ کر بی جان کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گئی اور اونچی آواز میں گویا ہوئی، بی جان، میں تو سوچ رہی تھی کہ میرا نصیب بہت اچھا ہے، پر سچ تو یہ ہے کہ میری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ آپ کے اس لاڈلے پوتے کو ذرا بھی رومانس کرنا نہیں آتا۔ مجھے تو اب شک ہونے لگا ہے کہ ایک مکمل مرد ہے بھی یا نہیں۔ ہائے رے میری پھوٹی قسمت، اب کیا میری ساری زندگی بچوں کے لیے بھی ترستی رہوں گی؟ یہ سنتے ہی بی جان کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ انہوں نے اسے چپ کرانے کے لیے گھورا مگر ایمان تو جیسے آت مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل بے وقوفانہ باتیں کرتی رہی اور آس پاس بیٹھی کزنز دبا دبا کر ہنسنے لگی۔ اچانک ہنسی کا شور تھم گیا اور ایمان کو اپنے پیچھے ایک بھاری اور جاندار موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عالم خان غصے سے تلملاتا ہوا اپنی آستینیں چڑھائے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو جنون تھا اسے دیکھتے ہی ایمان کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہڑبڑا کر دوپٹہ سنبھالتی ہوئی سیدھی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ عالم نے ایک گہری اور تپتی ہوئی سانس لی۔ اس نے بی جان کی طرف دیکھ کر ایک عجیب سی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بی جان، کل سے ذرا بچوں کی شاپنگ سٹارٹ کریں اور ہاں، اکٹھی 2-3 بچوں کی کرنا کیونکہ اب اس کی یہ شکایت دور کرنا مجھ پر قرض ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ ایمان جو ڈر کے مارے باتھ روم میں چھپ کر کھڑی تھی، اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ عالم نے ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھولا جہاں وہ دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ عالم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے شاور کے نیچے کھڑا کیا اور ایک ہی جھٹکے سے شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈا پانی دونوں کو بھگونے لگا۔ عالم نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی، ابھی تمہیں پتہ چلے گا کہ مکمل اور نامکمل مرد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ 2-3 بچے اکٹھے پال لوگی نا، کیونکہ اب میں تمہیں اس کمرے سے تب ہی نکلنے دوں گا جب تمہاری یہ زبان بولنا بھول جائے گی۔ عالم نے اس کے لرزتے وجود کو اپنی گرفت میں لیا اور کئی بار اسے اپنی وحشیانہ محبت کا احساس دلایا جس نے ایمان کی تمام شرارتوں اور زبان درازی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ شاور کے نیچے بھیگی ہوئی اب صرف عالم کے حصار میں تھی جہاں اسے اپنی کہی ہوئی ہر بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ شاور سے گرتے پانی کی آواز
پورے باتھ روم میں گونج رہی تھی۔ ایمان جو پہلے ہی ٹھنڈے پانی کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی، عالم کے ان الفاظ نے اس کے جسم میں جیسے آگ لگا دی۔ عالم نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ پوری قوت سے بھینچا۔ اس کا بھیگا ہوا سفید کرتا اس کے مضبوط جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں چھپا وہ وحشیانہ پن اب پوری طرح باہر آ چکا تھا۔ حق چاہیے تھا نا تمہیں، اب مانگو اپنا حق۔ عالم کی آواز میں وہ روب تھا جس نے ایمان کے تمام حواس سن کر دیے۔ اس نے اپنے تپتے ہوئے لب ایمان کے کان کے بالکل قریب کیے۔ تم نے سب کے سامنے میری مردانگی پر سوال اٹھایا ہے ایمان، اب اس کی قیمت تو تمہیں چکانی ہی پڑے گی۔ بتاؤ، 2 دن بچوں کو سنبھالنے کی ہمت ہے تم میں؟ ایمان نے کپکپاتے ہاتھوں سے عالم کے بھیگے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر عالم کا وجود کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ اس نے ایمان کے دونوں کلائیاں پکڑ کر ایک ہی ہاتھ میں جکڑ لیں اور انہیں اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگا دیا۔ پانی ان دونوں کے چہروں پر بہہ رہا تھا۔ عالم نے دوسرے ہاتھ سے ایمان کی بھیگی ہوئی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی نظروں میں اپنی سلگتی ہوئی نظریں گاڑ دیں۔ اس لمحے عالم کے چہرے پر وہ بیزاری نہیں تھی جو استنبول میں تھی، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو ایمان کو خود میں جذب کر لینا چاہتی تھی۔ مجھے نامکمل مت کہہ رہی تھی نا تم؟ اب دیکھو کہ عالم خان جب اپنا حق لینے پر آتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کی سسکیاں بھی نہیں سنتا۔ اس نے ایمان کے لرزتے ہوئے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور وہیں شاور کے نیچے اس کی تمام تر مزاحمت کو دم توڑنے پر مجبور کر دیا۔ کمرے کی باہر دنیا جیسے تھم گئی تھی، بس ایک بند باتھ روم میں پانی کی گرتی بوندیں اور ان کی تیز ہوتی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ عالم کی گرفت اب تکلیف دہ نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسا جنون تھا جو ایمان کے پور پور میں سرایت کر رہا تھا۔ اس نے اسے باہوں میں بھر کر دیوار سے جدا کیا اور اس کے بھیگے ہوئے وجود کو اپنے ساتھ لگا کر یہ احساس دلایا کہ وہ جس مرد کو نامکمل کہہ رہی تھی وہ اسے اپنی ایک ہی جنبش سے تڑپانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایمان کی آنکھیں اب خوف سے نہیں بلکہ ایک انجانے سحر سے موندنے لگی تھیں۔ عالم نے اس کے گیلے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تو ایمان کے حلق سے ایک بے اختیار سسکی نکلی۔ عالم، بس کریں، اس نے کمزور سی آواز میں التجا کی، مگر عالم کا جنون اب انتہا پر تھا۔ اس نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور شاور بند کیے بغیر ہی اسے باہر لا کر بیڈ کی طرف لے گیا، جہاں رات کی خاموشی میں ان کے درمیان برسوں کی تلخیاں مٹ رہی تھیں۔ اس رات عالم نے اسے جینے اور مرنے کے درمیان کے تمام فاصلے مٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک مکمل مرد ہے، بلکہ وہ اپنی بیوی کو اپنی محبت کے حصار میں قید کرنے کا بھی ہنر خوب جانتا ہے۔ ایمان جو تھوڑی دیر پہلے زبان درازی کر رہی تھی، اب عالم کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنوں میں اپنی پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ بیڈ کی نرمی پر لیٹتے ہی ایمان نے خوف اور گھبراہٹ کے مارے اپنے دونوں ہاتھ عالم کے گلے میں ڈال کر اسے مضبوطی سے دبوچ لیا، جیسے وہ اس طوفان سے بچنے کے لیے کسی سہارے کی تلاش میں ہو۔ اس کا وجود ابھی تک ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب ڈھول کی طرح بج رہی تھیں۔ عالم نے اس کی اس معصومانہ گرفت پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ سجائی اور اپنا پورا وزن اس پر ڈالتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ اس کے کان کے بالکل قریب جھکا جہاں اس کی گرم سانسیں ایمان کی سماعتوں میں تپش گھولنے لگیں، اور نہایت ہی مخملی مگر مردانہ آواز میں سرگوشی کی، میری ننھی سی جان کو مما بننا ہے نا؟ تو پھر اس عالم خان کے جنون کو سہنے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ ایمان نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، مگر عالم نے اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس نے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے سلسلہ جاری رکھا، تم مجھ سے جلتی بھی بہت ہو اور میری ایک ایک حرکت پر نظر بھی رکھتی ہو۔ سچی بات تو یہ ہے ایمان کہ تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو، مگر تمہاری یہ انا تمہیں سچ بولنے نہیں دیتی۔ عالم کا ہاتھ اب اس کی کمر کے گرد حمائل ہو چکا تھا اور وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے ایک ایسے مقام پر لے آیا تھا جہاں ایمان کو اپنی ہی سانسیں پرائی لگنے لگی تھیں۔ اب بتاؤ، اپنی اس محبت کا اعتراف کب کرو گی، یا میں یوں ہی تمہیں سزا دے کر تمہاری زبان سے سچ نکلواتا رہوں؟ ایمان کا سانس سینے میں کہیں اٹک گیا تھا۔ عالم کا یہ والہانہ انداز اس کی تمام تر مزاحمت کو ریت کی دیوار کی طرح گرا رہا تھا۔ اس نے عالم کے سینے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کا چہرہ اب عالم کی گردن میں چھپا ہوا تھا اور وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پا رہی تھی کہ اس مغرور مرد نے اسے اپنی محبت کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں عالم اسے مسلسل اپنی قربت کے حصار میں لیے ہوئے اس کے اعتراف کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ ایمان کی خاموشی اب اس کی رضامندی کی سب سے بڑی گواہ بن چکی تھی۔ عالم نے اسے مزید اپنے حصار میں بھینچتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظریں ایمان کی بھیگی ہوئی پلکوں پر جم گئیں اور اس نے بہت ہی دھیمے لہجے میں پوچھا، بولو ایمان، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ کہ ابھی بھی میں تمہیں نامکمل لگتا ہوں، یا پھر بچوں کی شاپنگ والی بات پر قائم ہو؟ ایمان نے شرم سے لال ہوتے ہوئے اپنی نظریں چرائیں اور ایک دم جھٹکے سے بولی، آپ بس ایک نمبر کے ڈرامے باز ہیں، اوپر سے تو ایسے بنتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑے ہیرو ہوں، مگر اندر سے آپ بالکل وہ استنبول والے سردی کے جھونکے جیسے ہیں جو صرف ڈرانا جانتے ہیں۔ عالم اس کی اس الٹی
اور بے تکی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا کہا پورے کمرے میں گونجا۔ اچھا، یعنی میں ڈرامے باز ہوں، اور جو تم نے بی جان کے سامنے میرا تماشا لگایا تھا وہ کیا کوئی آسکر وننگ پرفارمنس تھی؟ ایمان نے منہ بنا کر عالم کی قمیص کا بٹن انگلی سے گھماتے ہوئے کہا، وہ تو میں آپ کو چھیڑ رہی تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میری زبان کینچی سے بھی تیز چلتی ہے۔ ویسے بھی اگر آپ نے دوبارہ کسی سارا وارا کی طرف دیکھا نا تو میں نے بچوں کی بجائے آپ کے لیے ہی کوئی نیا پنگوڑا جھولا خرید لانا ہے، کیونکہ اس کی آپ کی حرکتیں بچوں سے کم نہیں ہیں۔ عالم نے شرارت سے اس کی ناک مروڑی اور ہنستے ہوئے بولا، او ہو، تو میری بیگم کو اب سے ہی حسد ہونے لگی ہے۔ ویسے اگر تم اسی طرح مجھ پر اپنا حق جتاتی رہو تو مجھے کسی سارا کی ضرورت ہے کیا؟ مگر یاد رکھنا اگر میں پنگوڑے میں بیٹھا تو تمہیں مجھے لوریاں سنانی پڑیں گی۔ ایمان نے فوراً جواب دیا، لوریاں نہیں، میں تو آپ کو وہ پہاڑوں کی قسم والے قصے سناؤں گی تاکہ آپ کے ڈر کے میرے ہی پاس بیٹھے رہیں۔ ویسے عالم، آپ ہنستے ہوئے تھوڑے کم خطرناک لگتے ہیں، ورنہ نارمل تو آپ کسی ہٹلر کے چھوٹے بھائی ہی لگتے ہیں۔ عالم نے اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے سرگوشی کی، پاگل لڑکی، یہ ہٹلر کا چھوٹا بھائی صرف تمہارے لیے ہی پگھلتا ہے، ورنہ دنیا تو آج بھی میرے سائے سے ڈرتی ہے۔ اب بتاؤ اگلا حکم کیا ہے شہزادی صاحبہ کا؟ ایمان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، اگلا حکم یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ میں کچن میں جا کر آپ خود میرے لیے پراٹھا بنائیں گے، وہ بھی چائے کے ساتھ۔ عالم نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، مطلب اب میں، عالم خان، استنبول کا بزنس ٹائکون، آدھی رات کو تمہارے لیے پراٹھے تلوں گا؟ واقعی ایمان، تم میری زندگی کا وہ واحد طوفان ہو جس کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ عالم نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اسے بازو میں بھر کر بیڈ سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آج عالم خان کی انا آپ کے پراٹھے کے سامنے ٹھیر ہوئی، چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل کیسے ہوتی ہے۔ وہ اسے گود میں اٹھائے ہی کچن تک لے آیا، جہاں آدھی رات کے سناٹے میں زیرو بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عالم نے اسے کچن کے کاؤنٹر پر بٹھا دیا اور خود سنجیدگی سے آٹا نکالنے لگا۔ ایمان اسے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہی تھی کہ اتنا مغرور مرد اس کے لیے واقعی بیلن پکڑنے والا ہے۔ عالم نے جب آٹے کا پیڑا بنایا، جو گول ہونے کی بجائے کسی نقشے جیسا لگ رہا تھا، تو ایمان اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ عالم، یہ آپ پراٹھا بنا رہے ہیں یا استنبول کا نقشہ؟ بی جان نے دیکھ لیا تو وہیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ عالم نے بیلن ہاتھ میں تھام کر اسے ایک شرارتی نظر سے دیکھا۔ دیکھو ایمان، تنقید کرنا بہت آسان ہے، ذرا یہاں آ کر میری مدد کرو ورنہ یہ نقشہ تمہارے پیٹ میں جا کر ہی سیدھا ہوگا۔ ایمان ہنستی ہوئی کاؤنٹر سے اتری اور عالم کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تاکہ وہ پیڑے کو درست شکل دے سکے۔ اس قربت نے کچن کے ماحول کو ایک دم پرسکون اور رومانوی بنا دیا۔ آٹے سے سنے ہوئے ان کے ہاتھ اور ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش، سب کچھ کسی خوبصورت خواب جیسا تھا۔ پراٹھے توے پر ڈالتے ہی جب اس کی خوشبو پھیلی تو عالم نے پلٹ کر ایمان کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، پراٹھا بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تمہارے اس غصے کو ٹھنڈا کرنا۔ ایمان نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، تو کس نے کہا تھا کہ مجھے ڈرائیں؟ میں تو ابھی بھی آپ سے ناراض ہوتی اگر آپ یہ پراٹھا نہ بناتے۔ عالم نے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اب اس پراٹھے کی قیمت کیا ہوگی؟ صرف ایک مسکراہٹ یا پھر وہ اعتراف محبت جو تم نے ادھار کیے بیٹھی ہو؟ ایمان نے شرارت سے اس کے گال پر آٹا مل دیا اور بھاگنے لگی۔ قیمت یہ ہے کہ پہلے آپ یہ پراٹھا خود کھا کر دکھائیں کہ یہ پکا بھی ہے یا نہیں۔ عالم نے ہنستے ہوئے اسے پکڑا اور وہیں کچن کی دیوار سے لگا کر اس کے کان میں سرگوشی کی، تم بہت چالاک ہو ایمان، مگر یاد رکھنا عالم خان اپنا ادھار سود سمیت وصول کرتا ہے۔ ابھی تو یہ رات بہت لمبی ہے اور پراٹھے کے بعد ہمارا وہ حق والا سیشن ابھی ادھورا ہے۔ ایمان کا چہرہ ایک بار پھر شرم سے لال ہو گیا اور وہ عالم کی ہنسی کے سحر میں کھو سی گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ تلخ مزاج مرد اب میں مکمل طور پر اس کی محبت کی گرفت میں آ چکا ہے۔ کچن میں گزرے اس خوبصورت لمحے کے کچھ عرصہ بعد زندگی نے ایک نہایت ہی حسین موڑ لیا۔ گھر کا وہی آنگن جہاں کبھی عالم کی ڈانٹ گونجتی تھی، اب وہاں ایمان کی کھلکھلاتی ہنسی اور چھوٹے بچوں کی معصوم آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ عالم خان جو کبھی اپنی انا اور غصے کے لیے جانا جاتا تھا، اب ایک ایسا بدلا ہوا انسان تھا جو آفس سے تھکا ہارا آنے کے باوجود سب سے پہلے ایمان کی مسکراہٹ تلاش کرتا تھا۔ ایک خوشگوار شام جب سورج اپنی سرخی بکھیر رہا تھا، عالم گھر کے لان میں بیٹھا تھا جب ایمان دو ننھے منھے جڑواں بیٹوں کو سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی، جن کی شکلیں بالکل عالم جیسی تھیں۔ دیکھیے عالم، آپ کی یہ مما کے شہزادے اب سنبھالے نہیں جا رہے، میں تو تھک گئی ہوں ان کی شرارتوں سے، ایمان نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ممتا کا نور اور سکون تھا۔ عالم نے مسکرا کر دونوں بچوں کو اپنی مضبوط باہوں میں لیا اور ایمان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یاد ہے ایمان، تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم بچوں کے لیے ترستی رہو گی، اب دیکھو اللہ نے تمہیں اکٹھے دو عالم خان دے دیے ہیں۔
اب سنبھالو ان کا جنون۔ عالم نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا تو ایمان کا چہرہ ایک بار پھر اسی طرح شرم سے گلابی ہو گیا جیسے ان کی شادی کی پہلی رات ہوا تھا۔ بی جان برآمدے میں بیٹھی اپنی تسبیح پڑھ رہی تھیں اور سامنے اس ہنستے بستے جوڑے کو دیکھ کر ان کے لبوں پر شکرانے کی دعا تھی۔ عالم نے ایمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نہایت ہی سنجیدگی اور محبت سے بھرپور لہجے میں کہا، ایمان، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ میری زندگی کی ہر تلخی تمہارے آنے سے مٹھاس میں بدل گئی ہے۔ شکریہ میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ ایمان نے اپنا سر عالم کے شانے پر ٹکا دیا اور دھیرے سے سرگوشی کی، اور آپ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی دیکھا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عالم خان۔ شام کی ٹھنڈی ہوا ان کے اس خوبصورت اعتراف کی گواہ بنی جہاں اب نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی سارا، اور نہ ہی کوئی انا۔ وہاں صرف اور صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور ایک ایسا مضبوط رشتہ تھا جو اب تا حیات قائم رہنے والا تھا۔ یہ ان کی کہانی کا ایک ایسا خوبصورت اختتام تھا جو در حقیقت ان کی نئی اور خوشحال زندگی کا ایک حسین آغاز تھا۔